ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام واجب الاحترام حضرت مولانا پیر سید شہباز شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ و عزیزم محترم مفتی محمد عارف صاحب نقشبندی و حاضرین مجلس، اللہ پاک کا احسان شکر، اللہ پاک نے ہمیں کچھ دیر اپنے خاص ذکر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح اللہ نے آج ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا، روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اصل چیز جو ہمارے سلسلے کی جان ہے، ہمارے سلسلے کی روح ہے، وہ تقویٰ ہے، پرہیز، احتیاط، گناہوں سے احتیاط، مشکوک کھانے پینے میں احتیاط۔ انسان کو جو ترقی ملتی ہے تقویٰ سے ملتی ہے۔ اولیاء کرام جتنے بھی اس دنیا میں گزرے ہیں، سب کی جو توجہ اور کوشش کا مرکز تھا وہ تقویٰ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنی زندگی میں اس کا بہت اہتمام فرمایا، بلکہ جب کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتے اور جب وہ رخصت ہونے لگتے تو ایک صحابی دوسرے کو کہتے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو وہ فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی اہم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ کہ میں گناہوں سے بچوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ آپ نے بڑی پیاری مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کسی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں کہ یہ کانٹے کہیں میرے کپڑوں کا نہ لگ جائیں،
تو میرے کپڑوں کو اگر یہ کانٹے لگیں گے تو کپڑوں کو سوراخ کر دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ ہم ان جھاڑیوں کو کراس کرتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ جب آپ زندگی گزار رہے ہیں تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے آپ جھاڑیوں سے بچتے ہیں۔ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے بڑی کرامت بھی یہی تھی کہ وہ اس دنیا میں آئے اور ایمان جب ملا اس کے بعد اپنے آپ کو دنیا کی آسائشوں سے، لگزشوں سے، رونقوں سے اپنے دامن کو بچا کے نکل گئے۔ دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دیا، دنیا کی رونقوں کو اپنے اندر نہیں سمانے دیا، اس سے اپنے دامن کو بچا کے چلے۔ اور یہی تعلیم آگے منتقل ہوئی اولیاء کرام میں، انہوں نے بھی اسی پر خاص توجہ دی کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ جتنا آپ تقویٰ اختیار کرتے جائیں گے آپ کے اندر نورانیت اتنی بڑھتی جائے گی، جتنی آپ گناہوں سے بچیں گے اتنے آپ کے اندر نورانیت بڑھے گی۔ فرمایا نیکی کرنا کوئی خاص کمال نہیں، اصل کمال ہے گناہوں سے بچنا۔ جتنا گناہوں سے بچیں گے اتنی آپ کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اگر نیکی کریں گے اور ساتھ گناہ بھی کریں گے تو نیکی کا فائدہ ہوگا، اور جب گناہ کریں گے تو گناہ کا بھی اثر ہوگا۔ گناہ جو ہے وہ نیکی کے جو اس کا فائدہ ہوا اس کو وہ زائل کر دے۔ فرماتے ہیں جیسے پانی کا برتن ہو اور اس میں سوراخ بھی ہو، تو پانی کے برتن میں پانی بھی آ رہا ہے اور سوراخ سے نکلتا بھی جا رہا ہے، جتنا جمع کرتے جائیں گے اتنا نکلتا جائے گا۔ تو جب تک وہ اس کا سوراخ بند نہیں ہوگا پانی بھی جمع نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے جب آپ نیکیاں کرتے ہیں اور ساتھ گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتے تو وہ نیکیاں جمع ہی نہیں ہوتی، گناہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے سلسلے میں بھی سب سے زیادہ جو توجہ دی جاتی ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ کس چیز سے ڈرو؟ گناہوں سے ڈرو۔ گناہ کیا ہے؟ فرمایا گناہ ایسے ہیں جیسے سانپ ہو۔ آپ دیکھیں ہم سانپ سے کتنا ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں۔ یہی ڈر اگر ہم گناہوں سے کریں تو زندگی ہی بدل جائے۔ جس طرح ایک سانپ سے ڈر رہا ہے انسان، فرمایا سانپ چھوٹا یا بڑا، سانپ تو سانپ ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو گناہ بھی گناہ ہے۔ جس طرح وہاں ڈر رہے ہیں اس طرح یہاں بھی ڈرنا چاہیے۔ جتنا احتیاط کی جائے گی اتنی انسان میں عروج، اس کی روحانی ترقی بڑھے گی، روح ترقی کرتی جائے گی، اتنی ترقی کرے گی کہ جب اس کا وقت اختتام ہوگا اس کی روح اتنی طاقتور ہو چکی ہوگی کہ وہ اگلی منازل آسانی سے طے کرتی جائے گی۔ وہ قبر کی منازل بھی طے کرے گی، وہ آخرت کی منازل بھی طے کرے گی، اور پل صراط کو بھی آسانی سے طے کرے گی۔ ہمارے حضرت خواجہ خواجگان قطب زمان حضرت خواجہ پیر فضل علی قریشی نقشبندی مجددی نور اللہ مرکزہ ہو، آپ کا جو سب سے بڑا کمال تھا وہ آپ کا تقویٰ تھا، سب سے بڑا کمال۔ زندگی تو آپ کی بہت سادہ گزری،
لیکن جو تقویٰ تھا نا وہ آپ کا کمال تھا۔ ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، حیران ہوتے ہیں، کیا احتیاط کی اور کیا جماعت تیار کی۔ اللہ اکبر۔ آج کے پیر دیکھ لیں اور اس وقت کے دیکھ لیں کہ ہل خود چلائیں، گندم کو کاشت کرنا ہے تو خود کرنی، ہل چلایا جا رہا، گندم کو کاشت کیا جا رہا، گندم کو کاٹا جا رہا، پھر اس کے بعد اس کی پیسائی گھر میں ہو رہی، اس کو تیار کیا جا رہا۔ اتنا نورانی کھانا تیار ہوتا تھا کہ جب اللہ والے کھاتے تھے تو رواں رواں اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا تھا، اور وہی تعلیم آگے دی جاتی۔ جتنے بھی متعلقین حضرت کے موجود ہوتے تھے، حضرت وہی تعلیم اور سختی سے اس پر عمل کرایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت کے 2 مرید تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں اور دوسروں کے کھیت سے مٹر کھا کے آ جاتے ہیں۔ بس اتنی بات ہوئی، وہ دونوں حضرت کے پاس تشریف لائے تو کہا حضرت آپ سے معافی مانگتے ہیں، باقی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، حضرت کو کشف ہو گیا، آپ ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ہم خیال کریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا بھی میں کیسے معاف کروں، معافی تو اس سے مانگو جس کے تم نے مٹر کھائے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو ہمارے راستے میں ایک کھیت آیا، ہم نے تو وہاں سے کھائے۔ فرمایا جاؤ اسی سے معافی مانگ کر۔ اب دونوں حضرات واپس گئے اور جا کر اس کھیت کے مالک کو ملے کہ بھائی ہم یہاں سے گزر رہے تھے، ہم نے آپ کے کھیت کے مٹر کھائے ہیں، ہمارا مرشد ہم سے ناراض ہو، لہذا ہمیں معاف کرو۔ جس طرح وہ ایک بزرگ نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے تو اس کنارے پر پانی کے اندر ایک انار آیا، انہوں نے وہ انار اٹھایا اور کھا لیا۔ جب انار کھا لیا تو دل میں خیال آیا یہ میں نے کیا کیا، یہ تو میں نے کسی سے بغیر، جس کی یہ چیز تھی اس سے بغیر پوچھے کھا لیا، روز قیامت اللہ پاک کو کیا جواب دوں میں۔ اب دل میں خیال اٹھا تو وہ واپس، یہ جس طرف سے آیا ہے اس کا کھیت تلاش کرو، اس کا باغ تلاش کرو۔ اب وہ الٹے قدم واپس اس نہر کے کنارے کنارے جا رہے ہیں تو راستے میں وہ باغ مل گیا جہاں سے وہ انار ٹوٹا تھا۔ تو ان باغ کے مالک کا پتہ کروایا، وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، کہا جی آپ نہر میں انار ایک ٹوٹا، ایک گرا، میں وضو کر رہا تھا تو وہ میرے سامنے آیا، میں نے اٹھا لیا اور کھا لیا، آپ مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں، مجھے بخش دیں، نہیں تو روز قیامت میری پکڑ ہو جائے گی۔ انہوں نے دیکھا چہرہ، بندہ تو بڑا پہنچا ہوا، اتنی متبع سنت اور اتنی پرہیزگار متقی، کہا بھی معافی تو ملے گی لیکن ایک شرط ہے۔ میں کہا وہ کیا؟ کہا تمہیں 10 سال میرے باغ کی خدمت کرنی پڑے، 10 سال۔ فرمایا معافی ملے گی؟ کہا ہاں ملے گی۔ کہا قبول ہے۔ اللہ، 10 سال، 10 سال اس باغ کی خدمت میں گزار دی۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو کہا کہ اب تو مجھے معافی دینا، اب تو 10 سال میں نے لگائے آپ کے باغ کی خدمت پوری کر لی۔ کہا ابھی بھی نہیں ملے گی، ایک شرط اور بھی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ کہا اچھا وہ بھی قبول ہے۔ کہا پہلے سن تو لو، میری بیٹی نابینا ہے، میری بیٹی اپاہج ہے، میری بیٹی گنگی ہے، میری بیٹی بہری بھی ہے، اب بتاؤ قبول ہے؟ کہا پھر بھی قبول ہے، معافی تو ملے گی نا؟ کہا ہاں ملے گی۔ کہا پھر بھی قبول ہے۔
اب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد جب وہ ملنے گئے، آگے جا کر دیکھا تو ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت خاتون بیٹھی ہیں، تو واپس آ گئے۔ کہا لگتا ہے کوئی غلطی سے میں چلا گیا، جو جو نشانیاں آپ نے بتائی تھیں اندر تو وہ خاتون ہے ہی نہیں، نہ وہ بہری ہے، نہ وہ نابینا ہے، نہ وہ گنگی ہے، نہ وہ اپاہج، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہا بھائی بات یہ ہے واقعی وہ میری بیٹی ہے، نہ وہ بہری ہے، نہ وہ نابینا ہے، نہ وہ گنگی ہے، نہ وہ اپاہج ہے۔ کہا پھر آپ نے اس طرح مجھے کیوں کہا؟ کہا بات یہ ہے کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے وہ نابینی ہے، کبھی کسی غیر محرم کی آواز بھی نہیں سنی، اس لیے وہ بہری ہے، اور کبھی اس کی آواز کسی نے نہیں سنی، اس لیے وہ گنگی ہے، اور وہ کبھی گھر سے باہر بھی نہیں گئی، اس لیے وہ اپاہج بھی ہے۔ فرمایا یہ آپ کی آج زوجہ ہے۔ تو پھر خوش و خرم زندگی گزری، اور پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تو وہ کون تھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ ایسی بیوی ہو اور ایسا شوہر ہو تو دیکھیں کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام عطا کر دیا، لیکن کیا ہے؟ تقویٰ۔ اتنی سی چیز کی احتیاط ہو رہی، اور اس احتیاط کے بدلے میں 10 سال خدمت بھی کر دی، اللہ نے یہ انعام عطا کر دیا بیٹے کی صورت۔ تو کہا بھی ہمارا مرشد ناراض ہو گیا، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے کھیت سے مٹر کھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا مرشد کون ہے؟ انہوں نے بتایا، تعارف کروایا۔ وہ جانتے تو تھے لیکن دلی طور پر اچھا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے تھے جو روز روٹین کے پیر ہوتے ہیں۔ کہا ابھی میری بھی شرط ہے، معافی ایسے نہیں ملے گی۔ فرمایا شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم مجھے وہاں لے چلو، اور جب ان کا مقام قریب ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ میرے گلے میں کپڑا ڈال کر مجھے گھسیڑ کر آگے پھینک دے۔ وہ شرط بھی بڑی سخت لگ گئی، ادھر مرشد کا حکم، تو وہ لے کر گئے، اور جب وہ قریب پہنچے تو اسی طرح گلے میں کپڑا ڈالا اور گھسیڑ کر آگے پھینک دیا۔ حضرت نے فرمایا بھئی یہ کون ہے؟ کہا وہی جس کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ مٹر معاف کروا کے آؤ۔ فرمایا یہ وہی ہے۔ کہا تمہیں تو بھیجا تھا معاف کرانے، تم اسی کو پکڑ کے آ گئے، اور یہ کیا کیا؟ کہا حضرت اس کی شرط تھی، ایسے مانتا بھی نہیں تھا، بھئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا بھئی بات یہ ہے کہ آپ اکثر میرے علاقے سے گزرتے تھے، میں آپ کو دیکھتا تھا لیکن دلی طور پر میں اچھا نہیں سمجھتا تھا، میرے دل میں آپ کے لیے اچھی کوئی وہ نہیں تھا، تو اچھے نظریات نہیں تھے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کو اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا کہ آپ ایک مٹر کے لیے بھی احتیاط کر رہے ہیں اور اپنے مریدین کو واپس بھیج رہے ہیں معاف کروانے کے لیے، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، تو میری یہ سزا ہے کہ میں اس طرح آپ کے در پر لایا گا، یہ میری سزا ہے، اور مجھے بھی معاف کریں۔ تو دیکھیں اس احتیاط کے بدلے میں اللہ نے اس کو بھی سلسلے میں داخل کر دیا۔ یہ احتیاط ان کی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ان کو ایک مرید سلسلے میں داخل ہوا، کیونکہ دیہاتی ماحول ہوتا تھا، تو آپ نے پوچھا اس سے ابھی تو کچھ جانتا بھی ہے، کوئی فن کوئی ہنر تجھے آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، میں یہ جانوروں کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں، کھیتی باڑی کر لیتا ہوں، اس میں ماہر ہوں۔ تو فرمایا چلو ٹھیک ہے، کل فجر کے بعد جس کھیت میں ہل لگے گا وہ تمہارے ذمہ۔ تو اگلے دن آپ جب وہ بیلوں کے جوڑوں کو لے کر آئے تو حضرت وہاں لوٹا لے کر پہلے سے موجود ہے۔ تو جب وہ کنارے پر پہنچے تو آپ نے روک لیا، بٹھا رو جی، کہا یہاں پہلا سبق لو، یہ جو بیل گزرے ہیں یہ دوسرے کے کھیت سے آئے ہیں اور اس میں پانی لگا ہوا ہے، اس کی مٹی پاؤں پر لگ گئی، دوسرے کی کھیت کی اس کے پاؤں کے ساتھ لگ کر میرے کھیت میں آئے گی، اس لیے پہلے اس کو دھویا جائے گا تاکہ اس کی مٹی بھی ہمارے پاؤں میں نہ آئے، ہمارے کھیت میں نہ آئے۔ جو بیلوں کے پاؤں کو لگی ہے دوسرے کی مٹی بھی ہمارے کھیت میں نہیں آنی چاہیے، اتنی احتیاط ہو رہی ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ پاک دل میں ان کے انوارات کو بڑھاتے تھے،
نور پیدا ہوتا تھا، ایک ایک لقمہ نورانی ہو کر اندر داخل ہوتا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے شوجہ آباد میں حضرت شیخ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ نے اپنی اہلیہ کو فرمایا کہ آج میرا مرشد آ رہا ہے، اور میرا مرشد ایسا ہے کہ جس کے آگے کھانا بھی بولتا ہے۔ اگر کھانے میں احتیاط مشکوک چیز آ جائے تو میرے مرشد کو کھانا بھی بتا دیتا ہے کہ یہ مشکوک ہے، آپ نے مجھے نہیں کھانا۔ تو کھانے کو خیال سے بنانا اور خود بنانا۔ تو کھانا تیار ہونے کے بعد اچھا حضرت وہاں تشریف لاتے تھے اپنی گھوڑی پر، حضرت کی گھوڑی ہوتی تھی، جب قریب میں جانا ہوتا تھا تو اسی پر سفر فرماتے تھے، نہیں تو اکثر حضرت کا جو سفر ہوتا تھا وہ پیدل ہوتا تھا، اور جماعت کے ساتھ 150-200 افراد جماعت کے حضرت کے ساتھ چلتے تھے، اور پیدل سفر ہوتا تھا۔ 3 دن جو ہیں حضرت ایک مسجد میں قیام کرتے تھے، 3 دن۔ آج جو یہ تبلیغی جماعت کا طریقہ کار ہے، یہ اصل میں ہمارے حضرت کا طریقہ تھا۔ 150-200 افراد اور سب علماء کی جماعت ہوتی تھی، حضرت ان کو لے کر چلتے تھے، اللہ اللہ کی صدائیں لگتی تھیں، کیا نورانی وہ محفل ہوتی تھی حضرت کی۔ ایک دفعہ حضرت دین پور شریف کے قریب موجود تھے، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب نور اللہ مرکزہ اس وقت حیات تھے، آپ کے ہم زمان ہیں۔ تو حضرت نے مغرب کا وقت تھا، تو حضرت نے ارادہ کیا کہ یہ جو مغرب کی نماز ہے یہ ہم دین پور شریف چل کے پڑھتے ہیں۔ سب کو کہا چلو بھی یہاں پڑھنے کی بجائے وہاں چل کر پڑھتے، اور مغرب کا وقت بھی قریب تھا، تقریباً 3 میل کے فاصلے پر موجود تھے۔ ادھر مغرب کی اذان ہوئی دین پور شریف میں، اور حضرت تشریف لائے نماز کے لیے، انتظار کرنے لگ گئے، سارے مریدین دیکھنے لگے بھی حضرت نماز نہیں پڑھ گئے، انتظار شروع کر دیا ہے، انتظار کر رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ سارے مریدین حیران ہیں، تو یہ حضرت کس کو دیکھتے ہیں، کس کا انتظار ہو؟ تو کافی دیر کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، ہمیں نظر آئے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ تو حضرت جب وہ جماعت قریب پہنچی تو حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہم ایک بڑے اللہ والے کے مقام پر آ گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں میں پیر بن کر نہ جاؤں، ایسا کرتے ہیں کہ یہ میرا امامہ تم رکھ لو، یہ میرا آسا تم رکھ لو، اور ساری جماعت مجھ سے آگے ہو جائے، میں سب کے پیچھے چلوں گا، تم مجھ سے آگے آگے چلو۔ تو وہ جماعت نے اسی طرح کیا، جماعت ساری آگے، حضرت پیچھے ہو گئے۔ جب جماعت قریب پہنچی تو خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مسجد سے باہر ہے، اور باہر آ کر جب جماعت قریب پہنچی تو جماعت کے اندر سے گزرتے ہوئے آخر میں آ کر حضرت کو آ کر گلے لگا، سب جماعت کسی کو نہیں ملے، اس طرح ہٹاتے گئے اور وہاں قریب پہنچ کر حضرت کو گلے لگایا اور فرمایا کہ حضرت آپ جتنا چھپیں آپ چھپ نہیں سکتے، آپ جتنی چھپنے کی کوشش کریں آپ چھپ نہیں سکتے۔ تو مغرب کی نماز حضرت نے وہاں پڑھی، اور اس رات کو حضرت نے وہاں قیام کیا۔ جب جماعت وہاں موجود تھی، مسجد کے اندر بیٹھی تھی، تو جماعت کے لوگوں نے اپنی ٹانگوں کو اس طرح اکٹھا کر کے اور رومال کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، سب نے۔ تو حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب نور اللہ مرکزہ کے جو خادم تھے انہوں نے پوچھا حضرت یہ ساری جماعت والے اس طرح کیوں بیٹھے ہیں، کیوں اپنے آپ کو باندھ رکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ قریشی پیر کی یہ جو جماعت ہے یہ جذبے والی جماعت ہے، یہ جب ذکر کرتے ہیں تو ان کو جذبہ آ جاتا ہے، پھر ان کو ہوش بھی نہیں رہتا کہ ہم کہاں پر ہیں، یہ صرف اس جگہ کے احترام میں ایسے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے کہ کہیں ہم نے ذکر شروع کیا تو ہمیں جذبہ ہو جائے گا اور ہم تو آپس سے بھی باہر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جگہ کیونکہ بہت بڑے اللہ والے کی ہے، اس کی احتیاط میں یہاں ہم ایسے بیٹھے۔ دیکھیں کہ کتنی احتیاط ہو رہی ہے، یہ اللہ والے کا مقام ہے۔ آج دیکھیں، آج لوگ خانقاہوں پر جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی اللہ والے کے مقام پر جائیں تو خیال کریں،
وہاں کے آداب کا لحاظ رکھا جائے، آداب کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے. بھلے وہاں کے جیسے اجتماع ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، جب آپ وہاں تشریف لے جائیں تو وہاں پر اپنے تقاضوں کو مقدم نہ رکھیں، بلکہ وہاں کے تقاضوں کو مقدم رکھا جائے کہ اللہ والے جو گزرے ہیں وہ کیسی احتیاط کرتے تھے. اب خانقاہ مسکین پور شریف میں بڑی بڑی ہستیاں رہ کر گئی ہیں. حضرت عبد الغفور مدنی العباسی نور اللہ مرکزہ جب وہاں رہتے تھے تو مٹی پر سوتے اور اینٹ سر کے نیچے رکھ لیتے تھے، وہی تکیہ تھا، اور نیچے سونا بھی وہ فخر محسوس کرتے تھے. جب وہ سلسلے میں داخل ہوئے تو کیونکہ پٹھان تھے اور بہت جوشیلے اور طاقتور سخت جسم، تو وہ لنگر کی لکڑیاں اکٹھی کر کر لاتے تھے، اور لکڑیاں بھی پھر بہت زیادہ لے کر آنی. ایسے اچھا خاصا گانٹھ بنا کر لکڑی کی سر پر لاد کر لاتے تھے، اور اس کام میں بھی فخر محسوس کرتے. حالانکہ اس وقت بھی وہ کم ہستی نہیں تھے. تو علاقے والوں نے دیکھا تو مشہور ہو گیا کہ قریشی پیر نے ایک گدھا منگوایا کہ وہ اتنی لکڑیاں اٹھا کر لاتا. تو حضرت نے فرمایا عبد الغفور آپ لکڑیاں نہ لایا کر. فرمایا کیوں؟ کہا لوگ آپ پر باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قریشی پیر نے گدھا منگوایا ہے. حضرت عبد الغفور عباسی نور اللہ مرکزہ فرمانے لگے حضور ٹھیک تو کہتے ہیں، میں گدھا ہی تو ہوں. تو ٹھیک کہتے ہیں، میں گدھا انسان بننے آیا. تو پھر ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ وہ جو گٹھڑیاں پہلے سے بھی زیادہ سر پہ لا دی اور ساتھ گدھے کی آوازیں بھی نکالنے لگا کہ واقعی میں ہوں ہی گدھا، آوازیں بھی ساتھ نکالا. اور یہ بھی فرمایا ساتھ کہ اگر عبد الغفور آنکھ کی پلکوں سے مسکین پور کو جھاڑو دے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتا. تو دیکھیں پھر ہوا کیا کہ اللہ پاک نے کہاں پہ ان کو جگہ دی، مدینہ شریف میں جنت البقیع میں. یہ وہ چیز ہے جو وہاں کا ادب، احترام اور جو وہاں سے حاصل کر کے. آج لوگ آتے ہیں کہ جی بیٹھنے کی جگہ ٹھیک نہیں، سلانے کی جگہ ٹھیک نہیں، وہ جی کمرہ نہیں مل رہا، وہ جی یہ نہیں ہو رہا. دیکھیں عیاشی اور سکون تو ہمیں اپنے گھر میں بہت ملتا ہے. سہولت کا سامان ہمارے گھروں میں بہت ہے. اگر وہاں ہمیں کوئی پریشانی اور تقاضا ہو گیا، اگر وہاں ہمیں کچھ مشقت ہو گئی تو اس کے بدلے میں ہمیں جو ملے گا آپ اس کا اندازہ کریں کہ اس مشقت کے بدلے میں اللہ کیا دے گا. کئی لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام آتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ کہاں بیٹھے، کیا کھایا، کیا پیا، کوئی پتہ نہیں، لیکن جو حاصل کرنے وہ حاصل کر کے چلے. ایک دفعہ میں کسی ساتھی نے بتایا کہ شہر سلطان جو ہمارا وہاں پر سٹاپ ہے، وہاں پر ایک مدرسے کے شیخ الحدیث ٹھہرے ہوئے. ان کے شاگرد وہاں سے گزرے، وہ آ کر ملے. کہا استاد جی آپ کب آئے؟ ہمیں بتایا بھی نہیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں. فرمایا بس میں نے کسی کو نہیں بتایا اور تم نے بتانا بھی نہیں، بس مجھے جو چیز چاہیے تھی وہ میں یہاں سے لے کر جا. ہمارے رائے گنج میں ایک بزرگ ہیں، وہاں کے مقیم ہیں، وہ مجھے اکثر ملاقات تو میری ہوتی ہے لیکن روڈ کے اوپر ہوتی ہے. ہر اجتماع پر آتے ہیں لیکن میری ملاقات ان سے روڈ کے اوپر ہی ہوتی ہے. میں روڈ پہ ملتا ہوں، نہ میں انہیں کبھی مسجد کے صحن میں ملا، نہ مسجد کے اندر ملا، نہ میں کہیں اور جگہ ملا. میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ روڈ کے اوپر ہی ہوئی، وہ اور ہوتی بھی عشاء کے بعد. اور ہر سال رائے گنج میں مقیم ہیں، بزرگ ہیں، وہ چاہیں تو ملاقات کیا، وہ تو مجھے مل کے آ کے ملیں اور میں ان کو احترام کے ساتھ ان کو جگہ دوں، لیکن نہیں، وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے. بس وہ شرکت کو بہتر سمجھتے کہ میں آیا اور میری شرکت ہوگی، میرے لیے یہی کام. یہ تو میں جانتا ہوں یہ کون ہے. اسی طرح پتہ نہیں کیسے اللہ والے، کیسی بڑی بڑی ہستیاں وہاں ایسے آتی ہوں گی، لیکن وہ جو چیز حاصل کرنے آتے ہیں انہیں وہ مل جاتا ہے. تو وہ حضرت جب تشریف لے گئے گھوڑی کے اوپر شجاع آباد، حضرت
حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کھیت میں اس گھوڑی کو چھوڑ دیتے تھے، باندھتے نہیں تھے، چھوڑ دیا تو وہ جو گھوڑی وہاں پر گھاس کھاتی تھی، حضرت کا جو کھیت تھا اس کھیت میں وہ گھومتی رہتی تھی، جب وہ کھیت کا کنارہ آتا تھا واپس مڑ جاتی، حضرت کے کھیت سے باہر نہیں جاتی، کسی دوسرے کے کھیت میں داخل نہیں ہوتی۔ اس کو بھی اتنی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حضرت کا کھیت یہاں ختم ہو گیا، دوسرے کے کھیت سے نہیں کھانا۔ تو لوگ فرماتے تھے کہ جس بزرگ کی گھوڑی کا یہ عالم ہو، اس بزرگ کا اپنا کیا حال ہو کہ وہ بھی اتنی احتیاط کر رہی کہ اس کھیت سے، جس کھیت میں حضرت نے مجھے چھوڑا، اس سے باہر نہیں جانا، اور کہیں سے بندھی ہوئی بھی نہیں تو ہمارے اکثر دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جانور کو جو باندھا جاتا ہے اور رستہ کافی ذرا لمبا ہوتا ہے تاکہ یہ کافی سارا گھوم پھر کے کھا لے، لیکن حضرت اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے کہ یہ حضرت بہلوی کے کھیت سے باہر جائے گی ہی۔ تو حضرت نے فرمایا اپنے اہلیہ کو کہ تم نے کیا کرنا ہے، احتیاط سے کھانا بنانا ہے۔ اب جب کھانا سامنے آیا تو حضرت نے روٹی تو لی، سالن کو ہاتھ نہیں لگایا، سالن کو سائڈ پہ کر دیا۔ اب حضرت بہلوی تو سمجھ گئے کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہو گئی سالن میں، اب ادب کا تقاضا تھا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، تو گھر آئے اور اہلیہ سے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ کھانے میں احتیاط کرنی ہے، تو کہا میں نے خود ہی بنایا، سارا کھانا میں نے خود تیار کیا، کہا پھر ہمارے حضرت نے سالن کیوں نہیں لیا؟ فرمایا ہاں، جب وہ سالن بن رہا تھا تو کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو ایک ہمسائی وہاں آئی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، تم ذرا اس کو دیکھتی رہنا، ہاتھ نہیں لگانا۔ تو میں نے سلام پھیرا، اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے ہاتھ تو نہیں لگایا؟ کہا نہیں، میں نے سالن کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف لکڑیاں آگے کر دی، آگ کیونکہ لکڑیاں جل رہی تھیں، جلتے جلتے وہ لکڑیاں، آگ پیچھے ہوئی، اس نے کیا کیا، لکڑیوں کو آگے کر دی، کہا صرف اتنا کیا۔ اب دیکھیں احتیاط، دیکھیں کہ اس کا ہاتھ لگا لکڑیوں کو، اور لکڑیوں سے اس کی تاثیر چلی گئی آگ میں، اور آگ سے چلی گئی سالن میں، اور حضرت نے نہیں کھایا۔ پھر معلوم کیا گیا وہ جو عورت تھی وہ بے نمازی تھی، کتنی احتیاط ہو رہی۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت کھانا لے کر آئے اور مریدین کے آگے رکھا تو وہ کھانے لگ گئے، تو حضرت نے ان کو فرمایا بھائی دیکھو، کھیت میں ہل چلایا گیا باوضو، بیج ڈالا گیا باوضو، پانی لگایا گیا باوضو، اس فصل کو کاٹا گیا باوضو، پھر اس سے گندم کو پیسا گیا باوضو، اور اس کو پکایا گیا باوضو، اور آپ تک لایا گیا باوضو۔ کاش آپ باوضو اس کو کھا بھی لیتے، کیسا سبق ہو۔ ہمارے دادا جان پیر سید کریم اللہ شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ کی والدہ جو حضرت کی بیٹی تھی، وہ لنگر کو پکاتی تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ لنگر کی جو لکڑیاں ہوتی تھیں ان کو دھویا جاتا تھا، پاک کیا جاتا تھا، اتنی احتیاط کی جاتی تھی۔ کیوں؟ وہ فرماتی ہیں کہ جو لکڑیاں یہ تو باہر رکھی ہوتی ہیں اور ان پہ کتے پیشاب کرتے ہیں، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو پہلے دھویا جائے، پاک کیا جائے، تاکہ یہ نجاست جو ان لکڑیوں کو لگ گئی ہے یہ دور ہو جائے، یہ احتیاط کی جائے۔ تو جب یہ اتنی پاک صاف کھانا پک کر تیار ہو کر آئے گا تو دل میں کتنی نورانیت پیدا کرے۔ آج دیکھیں ہم اس کی احتیاط نہیں کرتے۔ اچھا احتیاط کیسے کریں؟ جو آج کل کا ہمارا کھانا ہے، احتیاط ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ چلو کھانے میں نہیں کر سکتے، گناہوں سے تو کر سکتے، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم گناہوں سے بچ گئے۔ تو فرمایا ایک دفعہ حضرت تشریف لاتے ہیں فجر کے بعد، اور فرماتے ہیں کہ بھائی رات کو میرے پیٹ میں بڑا درد ہو گیا، اتنی درد ہوا کہ میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ آخر کافی دیر کے بعد میری ہوا خارج ہوئی تو مجھے درد سے افاقہ ہوا۔ اب بھائی یہ دیکھو کہ جو بندہ اس چیز میں بھی اتنا رب کا محتاج ہو، وہ بڑا بول نہیں بول سکتا، وہ کوئی بڑا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے اپنی نفی کر رہے ہیں، کیونکہ جو اگلی بات بتانے والے تھے وہ بہت بڑی تھی۔ تو کہا بھائی دیکھو، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ہیں،
اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ قریشی، تو نے جو اس وقت متبع سنت جماعت تیار کی ہے، پوری دھرتی پہ ایسے جماعت نہیں، پوری دھرتی۔ تو وہ جماعت کیسے تیار ہوئی؟ وہ اس طرح تیار ہوئی جس طرح حضرت نے ان کو تیار کیا، جس طرح احتیاط کی گئی، خوراک میں احتیاط کی گئی، ان کے افعال میں احتیاط کی گئی، ان کی تربیت کی گئی، ان کو ایک ایک چیز سے بچنا سکھایا گیا کہ دل کی خواہش بھی نہیں کرنی، دل کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کرنا۔ ایک دفعہ حضرت جہاں تشریف رکھتے تھے تو حضرت کے دائیں طرف ایک کھیت ہوتا، جہاں حضرت کا اس وقت مزار ہے، یہیں پر ایک تھلہ ہوتا تھا، حضرت اس پہ تشریف رکھتے تھے، اور دائیں طرف جو تھا وہ حضرت کا کھیت تھا، ترکاری اگائی جاتی تھی، سبزیاں اگائی جاتی تھیں لنگر کے لیے۔ تو وہاں ایک مولیاں کا کھیت، ترکاری لگائی گئی، حضرت کا ایک فقیر جو تھا وہ جاتا تھا پانی لگاتا، تو پانی جو لگاتا تھا تو ایک مولی جو تھی وہ اچھی خاصی موٹی تازی تیار تھی، تو وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ موٹی بہت اچھی موٹی مولی ہے، کیوں نہ میں کبھی اس کو کھا لوں، یہ خیال ہر وقت دل میں رہتا ہے۔ تو ایک دن حضرت نے بلایا، بھائی ادھر آؤ فقیر، بات سنو، جاؤ وہ جو بہت اچھی موٹی تازی مولی جو تیار ہے نا وہ نکال کر لیا۔ اب یہ فقیر خوش ہو گئے کہ حضرت کو پتہ لگ گیا، اب لگتا ہے حضرت مجھے خود ہی کھلائیں گے۔ تو وہ گئے اور جا کر اس مولی کو وہاں سے نکالا اور لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا دھو کر۔ حضرت نے اس مولی کے پتوں کو توڑ کے الگ کیا اور مولی کو الگ کیا اور پتے آگے کر دیے کہ یہ لو اس کو کھاؤ، ان پتوں کو کھاؤ۔ اب مولی کے پتے کیسے ہوتے، کبھی کوئی کھا سکتا؟ تو شیخ کا حکم تھا، کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں، پتے کھاؤں، یہ کیسے کھاؤں گا؟ کہا تمہارے دل نے خواہش کی تھی نا اس مولی کو کھانے کی، اس پہ تو سب کا حق تھا، تمہارے دل میں یہ خواہش آئی کیوں نہیں؟ اتنی سی خواہش دل میں نہیں آنی چاہیے، لہذا تمہارے نفس کے لیے یہ علاج ہے کہ تم مولی کے پتے کھاؤ، یہ احتیاط کرائی جائے۔ اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ جیسا آج کا ہمارا ماحول بن چکا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم گناہوں سے بچیں، جتنا ہو سکے گناہوں سے بچا جائے۔ جتنا آپ گناہوں سے بچیں گے، احتیاط سے زندگی گزاریں گے، تقوی اختیار کریں گے، آپ کا مقام بڑھے گا، اللہ کے ہاں آپ کا درجہ بڑھے گا، دل میں نورانیت بڑھے گی، اعمال میں مزہ آئے گا، عبادات میں لطف آئے گا، اور اس کے اثرات آپ کے جسم پر پڑیں گے۔ جتنا اندر نورانیت بڑھے گی، آپ کے جسم پہ اس کے اثرات پیدا ہوں گے، آپ کے لباس پہ اثرات آئیں گے، آپ کی وضاحت تبدیل ہو جائے گی، آپ کی عادتیں تبدیل ہو جائیں گی، آپ کا رہن سہن تبدیل ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جن کو نسبتیں ملی ہیں، نسبتوں کا نور ملا ہے، وہ تبدیل ہو گئے، ان کا انداز، ان کا بولنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بات کرنا، ان کے معاملات سب تبدیل ہو گئے۔ اب وہ نسبت تو ملی، لیکن اس کو قائم رکھنے کے لیے پھر ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے۔ تقوی سے ہی زندگی میں نورانیت آئے گی، عروج حاصل ہوگا، زندگی کا معاملہ آسان ہوگا، آخرت کا معاملہ آسان ہوگا، قبر کا معاملہ آسان ہوگا، آخرت کا معاملہ آسان ہوگا، حشر کا معاملہ آسان ہوگا۔ تو میرے بھائیو اس کی احتیاط کریں، جتنا ہو سکے گناہوں سے بچا جائے، خوراک میں احتیاط کی جائے، معاملات میں احتیاط کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، کاروبار میں معاملات، کیونکہ ہمارے اکثر معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم دیندار تو ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ معاملات کو ٹھیک کریں۔ عبادات میں لطف تب آئے گا جب آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات میں دل جوئی سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا ہمیں نمازی بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں سے خوب مستفید فرمائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، اگر کوئی حضرت کچھ بیعت ہونا چاہیں تو وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں گے، اور ویسے توبہ کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو لوگ کسی بھی بزرگ سے بیعت ہوں گے ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی۔
पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाहल अलीयुल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा है शिर्क से, कुफ्र से, बिदअत से, चोरी से, झूठ से, हर गुनाह से। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिद्ध के दिल से तौबा की है और अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया। बस जो भी आगे ज़िंदगी है कोशिश करें कि तकवा इख्तियार करें और गुनाहों से बचें और इबादत का शौक़ पैदा करें। अपने घर वालों को भी इसकी तलकीन करें, अपने बच्चों में भी इस चीज़ का शौक़ पैदा करें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा सालाना इज्तिमा 18-19 मार्च को हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ से बस का इंतज़ाम होता है। हमारे हज़रत पीर सैयद शहबाज शाह साहब इसके मुंतज़िम हैं और हमारे मुफ्ती आरिफ साहब इसके मुंतज़िम हैं। जो हज़रात जाना चाहें इनसे रब्ता करेंगे इंशाअल्लाह। जो नहीं गए और जो हो आए हैं उनसे पूछें कि कैसे अल्लाह पाक ने वो नूरानी मजालिस का इनकाद फरमाया है कि बड़ी बड़ी हस्तियां जिनको देखने के लिए दुनिया तरसती है वो वहाँ तशरीफ़ लाते हैं और एक साथ जमा होते हैं। तो आपको उनकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। अनवारात जो वहाँ उतरते हैं उनसे मुस्तफ़ीद होने का आपको मौका मिलेगा। एक दफ़ा जब आप होकर आएंगे तो फिर आपको इंशाअल्लाह दोबारा कहने का मौका नहीं बनेगा, बल्कि आप कई लोग ऐसे हैं हमें बताते हैं कि हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब वो वक्त दोबारा आएगा और हम मिस्कीनपुर शरीफ के इज्तिमा में शामिल होंगे। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर बुध को बाद नमाज मगरिब हल्का ज़िक्र भी होता है। खानका बाद नमाज इशा खानका दारुस सुकून इसका नाम है। तो इसकी भी आप कोशिश किया करें, इसमें ज़रूर बाकायदगी से जुड़ा करें, थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करें अल्लाह के लिए। इंशाअल्लाह ये वक्त बड़ा कीमती होगा और इसका आपको आखिरत में अंदाज़ा होगा कि ये थोड़ा सा वक्त जो हमने अल्लाह को दिया था ये कितनी कीमती बन गया और इसका कितना फ़ायदा हमें आखिरत में हो रहा है। तो इसकी भी एहतमाम फरमाएंगे। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम हजरात थोड़ी देर के लिए आँखों को बंद कर लें और गर्दनों को झुका लें और ये ख्याल करके बैठें कि अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर से होता हुआ औलिया नक्शबंद के क़ुलूब से होता हुआ मेरे दिल में हो रहा है और मेरे दिल की हर धड़कन से हो रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क़्र हूँ, इज़्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो पास झोली है ना प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से
قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لوٹا کر سارے پنجی غفلتوں سیاہ کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ ہے کہ بس جل بھگ کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبان حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا در یہ تیرے مغر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زبان کر کے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب پھیرو دانگی آتا لگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عليم يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما حاضرین مجلس کے اوپر رحمت نازل فرما اس مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا اس مجلس کے اثرات قرب و جوار میں بھی پہنچا یا اللہ جو واعظ و نصیحت کیا یا اللہ سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی اللہ معاف فرما یا اللہ اپنا خاص نظر کرم فرما یا اللہ اپنا قرب عطا فرما ہمارے سینوں کو صاف فرما پاک فرما اپنی ذات سے منور فرما یا اللہ گھر گھر میں خیر و برکات نازل فرما یا اللہ اپنا خاص نظر کرم فرما میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما جو بھی زندگی باقی ہے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام گناہوں سے توبہ ہے ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ اپنا قرب عطا فرما اپنا خاص نظر کرم عطا فرما یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما جتنی بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما اپنا خاص یا اللہ کرم فرما یا اللہ قدم قدم پر رحمتیں برکتیں شامل حال فرما جتنی بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اولاد کی پریشانیاں دور فرما مال کی پریشانیاں دور فرما رزق میں عمر میں برکتیں عطا فرما کاروبار میں برکتیں عطا فرما ہماری فصلوں میں برکتیں عطا فرما قدم قدم پر رحمتیں برکتیں شامل حال فرما یا اللہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ فرما ہمیشہ اپنے در کا سوالی بنا یا اللہ تمام مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما روضہ پاک کی آداب والی حاضری نصیب فرما حج کرنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دہشت گردی سے محفوظ فرما حوادثات سے محفوظ فرما تمام مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما علماء حق کی حفاظت فرما یا اللہ تمام جماعتوں کی حفاظت فرما امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ جو ترکی میں زلزلہ آیا یا اللہ جو اس میں شہید ہو گیا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ جو اس کے حادثے کا شکار اللہ ان کی حفاظت فرما مزید اس طرح کے حوادثات سے محفوظ فرما یا اللہ اپنا خاص نظر کرم فرما ہماری پوری جماعت کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما شیطان کے شرور سے محفوظ فرما یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما علت قلت ذلت سے محفوظ فرما یا اللہ تندرستی والی یا اللہ زندگی نصیب فرما صحت والی زندگی نصیب فرما عافیت والی زندگی نصیب فرما ہمارے بچوں کو نیک بنا والدین کا فرما بردار بنا ہمارے بچوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا جن گھروں میں نوجوان بچیاں موجود ہیں یا اللہ اچھے شریف اعلیٰ رشتے عطا فرما والدین کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ جو حضرات اس مجلس میں تشریف لے اللہ ان کا آنا قبول فرما ان کے ہر قدم پر اللہ ان کو نیکیاں عطا فرما یا اللہ جو مرادیں منتیں لے کر اللہ اس میں ان کو پورا فرما یا اللہ جو بھی تقاضے ہیں غیبی خزانوں سے پورے فرما
یا اللہ ہماری ٹنڈو علی یار کی جماعت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ سلسلے سے مستفید فرما، سلسلے کی برکات نصیب فرما، خانقاہ کا فیض یا اللہ پورا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے محترم سید شہباز شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے جملہ رفقا کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو مجالس یہاں منعقد کرتے ہیں اللہ قبول فرما، مزید ترقی عطا فرما، مزید استقامت نصیب فرما، ہمارے محترم مفتی محمد عارف صاحب نقشبندی یا اللہ ان کی بھی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ان کی اولاد کو یا اللہ نیک بنا میرے مالک، یا اللہ بہت سے ہماری جماعت یا اللہ یہاں موجود ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کو یا اللہ سلسلے کا خادم بنا، سلسلے کا یا اللہ سلسلے سے خوب مستفید فرما، جو دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ قبول فرما، جو خانقاہ کی خدمت کرتے ہیں قبول فرما، یا اللہ خانقاہ کا اجتماع سالانہ اجتماع 18-19 مارچ کو منعقد ہو رہا ہے، یا اللہ آسانیاں فرما، یا اللہ جو جماعتیں آنے کا ارادہ رکھتی ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، یا اللہ جو آنے کے لیے تیار ہیں اسباب و ذرائع پیدا فرما، جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں اللہ اس میں بھی ان کو کامیاب فرما، خانقاہ کے فیض سے خوب مستفید فرما، یا اللہ ہماری خانقاہ کی حفاظت فرما، شرک و بدعت سے محفوظ فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، جو بھی وہاں جملہ تقاضے ہیں غیبی خزانوں سے پورے فرما، یا اللہ ہمارے والد محترم یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما، ہمیں ان کے فیض سے خوب مستفید فرما، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پوری جماعت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما، آئندہ بھی قبولیت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے سفر کو مبارک بنا، جملہ اسفار قبول فرما، یا اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں اللہ قبول فرما، یا اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر اس عمل سے محفوظ فرما جس سے تو ناراض ہو، جس سے تیرا پیارا حبیب ناراض ہو، ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، تیرا پیارا حبیب راضی ہو، یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمیں موت کے بعد کلمہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری مستورات کو بھی نیک بنا، یا اللہ اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے یہاں پر یا اللہ جتنے مدارس ہیں یا اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما، جو وہاں طلباء پڑھتے ہیں ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، ہمارے مولانا عبداللہ صاحب نقشبندی یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، ان کے پورے خاندان کی حفاظت فرما، ان کے اداروں کی حفاظت فرما، ان کے تقاضے غیبی خزانوں سے پورے فرما، جو حضرات اس میں یا اللہ جانی مالی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین اجر عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مزید یہاں پر مدارس ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنا خاص نظر کرم فرما، قبر حشر دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، روز قیامت پیارے حبیب علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ساتھ بے حساب جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں روز قیامت ہمارے بڑوں کے آگے ہمیں سرخرو فرما، جو یا اللہ کام ہمارے ذمہ لگا گئے اللہ اس میں ہمیں پورا یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت نصیب فرما، یا اللہ سستی کاہلی سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ روز قیامت ان کے آگے شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں آپس میں محبتیں یا اللہ اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، پاک فرما، اپنی یاد سے منور فرما، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، اپنا لقاء عطا فرما، ہمیں اپنے مقربین میں یا اللہ ہمارا شمار فرما، یا اللہ ہماری دعا کو علیہ السلام کے صدقے قبول و مقبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله واصحابه وذرياته وأهل بيته اجمعين برحمتك